قوم عاد ایک ایسی طاقتور قوم جس کی مثال دنیا کی تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ قوم عاد کہاں پر آباد تھی؟ یہ دنیا کے دو مشہور سمندروں یعنی بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان عمان، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جس کو صحرائے الاحقاف بھی کہتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صحرائے الاحقاف ہی قوم عاد کا مسکن تھا۔ ایک دور تھا کہ جب یہ صحرا سرسبز و شاداب اور شان و شوکت کا حامل ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ ایک ایسا صحرا بن چکا ہے کہ جسے ہر جاندار کے لیے وحشتناک وادی سمجھا جاتا ہے۔ ریت کے اونچے اونچے بلند و بالا ٹیلوں میں اگر کوئی چیز گم ہو گئی تو اس کا ملنا ناممکن ہے۔ یہ صحرا اللہ پاک کے عذاب کی ایک نشانی ہے۔ عذاب الہی سے پہلے یہ علاقہ اونچے اونچے قلعوں، سرسبز و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں اور آبشاروں سے بھرا پڑا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کی طاقتور ترین قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ ان کا قد تقریباً 40 ہاتھ تک اونچا ہوتا تھا اور ان کی عمر تقریباً 900 سے 1000 سال ہوتی تھی۔ اس قوم کے لوگ نہ تو بیمار ہوتے تھے، نہ ہی بوڑھے اور نہ ہی کمزور ہوتے تھے۔ ایسی طاقتور قوم اللہ تعالیٰ نے نہ تو پہلے پیدا کی تھی اور نہ ہی اس کے بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب ہود نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا تھا۔ اس آیت سے قوم عاد کے مسکن کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے۔ قوم عاد کے لوگ بت پرست تھے۔ قوم عاد کے لوگ اس قدر طاقتور تھے کہ یہ لوگ پہاڑوں کو چیر کر ان میں اپنے رہنے کے لیے گھر اور محلات بنایا کرتے تھے۔ اس قوم نے ظلم، شرک اور کفر کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ ان کی انہی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے ہود کو پیغمبر مبعوث فرما دیا۔ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی حقیقی رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس پر ان کی قوم کے سرداران نے ان سے کہا کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو، ہمارے خیال میں تم بالکل جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 50 سالوں تک اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے تاکہ یہ لوگ سیدھے رستے پر آ جائیں، لیکن ان کی قوم کی لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ قوم عاد کے دو قبائل ایسے تھے جن کے پاس پوری قوم کی سرداری تھی۔ ایک کا نام کلمان اور دوسرے کا نام حلجان تھا۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا تو قبیلہ کلمان نے آپ کی مخالفت شروع کر دی، لیکن قبیلہ حلجان کے لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ قبیلہ حلجان کے اسلام قبول کرتے ہی ہود علیہ السلام کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے قبائل کے لوگ جو ہود علیہ السلام کے قتل کی سازش کر رہے تھے تو وہ اس کام سے باز رہے، لیکن باقی قبائل نے ہود علیہ السلام کی خوب مخالفت کی۔ وہ لوگ ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ بہت جلد اپنے اعمال پر پچھتانے والے ہیں۔ اس کے بعد قوم عاد پر عذاب نازل کرنے کی ابتدا ہو گئی۔ بارش والے فرشتے کو حکم ہوا کہ آج کے بعد ان پر بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں والے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ ان کے تمام ٹھنڈے پانی والے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی ان کے تمام کھیت اور باغات خشک ہونا شروع ہو گئے اور ان کے جانور مرنا شروع ہو گئے۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو اس حالت میں دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس سے توبہ کرو، وہ دوبارہ تمہارے اوپر بارش برسا دے گا۔ اس پر ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے ہود، تمہارے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، پھر ہم کیوں کر تمہاری بات کا یقین کریں؟ اس کے بعد ان لوگوں نے عذاب الہی سے نمٹنے کے لیے مختلف تدابیر پر غور کرنا شروع کر دیا۔ ان کے خیال میں پہلے لوگوں پر جب کوئی بھی آفت آتی تو وہ بیت اللہ جا کر دعا کرتے اور وہ قبول ہو جاتی، لہٰذا انہوں نے بھی وہاں جا کر دعا کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا 90 افراد پر مشتمل افراد کا وفد بیت اللہ کی طرف روانہ کیا۔ بیت اللہ پہنچ کر ان کا بہت اچھا استقبال کیا گیا۔ ان کے لیے شراب نوشی کی محفلیں بھی منعقد کی گئیں۔ وہ لوگ ان محفلوں میں اس طرح مست ہوئے کہ انہیں اپنا مقصد ہی یاد بھول گیا۔ اس کے 1 ماہ بعد جب انہیں اپنا مقصد یاد آیا تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے بیت اللہ شریف پہنچے اور رو رو کر بارش کے لیے دعا گو ہو گئے۔ ان کی دعا کرتے ہی کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد کے لوگ بہت خوش ہوئے کہ ان کی دعا سن لی گئی ہے اور بارش برسنے والی ہے۔ وہ لوگ جلدی سے واپس اپنے علاقے کی طرف نکل پڑے۔ بادل بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی چل رہے تھے۔ ہود علیہ السلام ان کالے بادلوں کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ان پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ ہود علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ ابھی بھی وقت ہے، یہ بادل نہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو تمہارے اوپر نازل ہونے والا ہے۔ یہ عذاب سب کچھ تباہ کر دے گا، لیکن قوم عاد نے ان کی ایک نہ سنی۔
ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر دوسرے علاقے ہجرت کر گئے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ بس ہود علیہ السلام کے ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل چھا گئے اور طوفان آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا۔ یہ طوفان اس قدر شدید تھا کہ اس نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، غاروں کے اندر اور محلات کے اندر چھپے تمام لوگوں کو فنا کر دیا۔ سارا علاقہ صحرا بن گیا، تمام گھر اور محلات ریت میں دب گئے۔ اس طرح صرف ایک طوفان نے اتنی طاقتور قوم کو ریت میں ملا دیا۔ بے شک ساری طاقت میرے رب کی ہی ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔